قربانی کی برکات اگر ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس قربانی کو ایک سنت متواترہ قرار دیا ہے، اور پھر یہ سنت صرف نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ قربانی کی برکت جتنے بھی جانور ہیں جو کہ قربانی کے موقع پر اللہ کے راستے میں ذبح قربان کیے جاتے ہیں، اونٹ ہو، گائے ہو، دمبا یا بھیڑ یا بکری، جو کہ 4 قسم کے جانور نر اور مادہ ملا کر 8 بن جاتے ہیں، اگر ہم ان کی نسل کو دیکھتے ہیں، ان کی پیدائش کے سلسلے کو دیکھتے ہیں، تو یہ تمام جانور وہ ہیں جو 1 یا 2 بچے دیتے ہیں۔ اونٹنی وہ بھی 1 بچہ دیتی ہے، گائے وہ بھی 1 بچہ دیتی ہے، بھیڑ وہ بھی 1 2 جو عموماً ہے، اور بکری وہ بھی 1 2 جو عموم ہے، بہت شاذ و نادر اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر یا جن جگہوں پہ یہ جانور پائے جاتے ہیں، ہر سال اتنے ذبح ہونے کے باوجود بھی ان جانوروں کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بکری یا بکرا ہو، پورا سال بھی یہ ذبح ہوتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور عید کے موقع پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں یہ ذبح ہوتے ہیں صرف پاکستان میں۔ اس کے باوجود پاکستان میں آپ کو بکریوں کے بہت زیادہ ریوڑ دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ بھی ایک قربانی کے ان جانوروں کی برکات کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر وہ جانور جو کہ قربانی کے موقع پر ذبح نہیں کیے جاتے، اور جو 5 6 6 7 7 بچے بھی جنم دیتے ہیں، آپ ان کے ریوڑ نہیں دیکھیں گے، اتنی تعداد آپ ان کی نہیں دیکھیں گے۔ یہ قربانی کی برکات کہ جو جانور اللہ کے راستے میں اتنی تعداد میں ذبح ہو رہا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر کثرت کے ساتھ پھر ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ ایک قربانی کی برکت کا ایک نمونہ ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ گزشتہ 10-15 سالوں سے خصوصی طور پر، اور اس سے قبل تو شروع سے لے کر اب تک کتنے ہی قسم کے وہ فتنے رونما ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کا نام لے کر اس قربانی کے عظیم عمل کو بند کرانے کی کوششیں کی ہیں۔ ان کا تعلق ملحدین کے ساتھ ہو، ان کا تعلق کسی خاص گروہ کے ساتھ ہو، بڑی کوششیں کی ہیں کہ قربانی کے جانور قربان کرنے پر قدغنیں لگائی جائیں، اعتراضات قربانی پر کیے جائیں،
تاکہ لوگ قربان جانور کرنے سے رک جائیں، اس کے باوجود ہر سال گزشتہ سال کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے جاتے ہیں۔ جتنا تم دباتے ہو یہ لوگ ملحدین، جتنا قربانی کے عمل کو دبانے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ اپنے بندوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اور آج بھی میں آپ حضرات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی آپ میں سے کوئی ایسا دوست ہے جس نے اس سال قربانی کرنے کا بھی ارادہ نہیں کیا، وسائل نہیں ہیں، ابھی یہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے اور یہ نیت کر لے کہ آئندہ سال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی تو میں اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کروں گا۔ میرا یقین کامل کہتا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی نیت بھی کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اتنی برکتیں عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قربانی کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ قربانی صرف پیسوں، روپیوں، مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح حج مال و دولت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ توفیق الہی کے ساتھ خاص ہے۔ سینکڑوں لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے، وافر پیسہ موجود، ہر سہولت موجود، کاروبار موجود، لیکن انہیں حج کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتی۔ قربانی کے موقع پر بھی جو لوگ شادیوں پر، بیٹے کی شادی پر، بیٹی کی شادی پر لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں قربانی کی رات ہم جانور خریدنے کے لیے جائیں گے، جو ہلکا سا، جو سستا سا مل جائے گا رات کے اندھیرے میں لائیں گے اور صبح جلدی جلدی جو ہے وہ قصاب سے ذبح کروا لیں گے۔ کیونکہ اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنے کی جو توفیق ہے وہ ہر انسان کو نہیں ملا کرتی، جو قربانی کی برکات ہے۔ اور قربانی کی برکات اس انداز کے ساتھ بھی ہے کہ جو انسان قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اخلاص عطا کر دیتا ہے۔ اخلاص، بڑے بڑے لوگ عبادتیں کرتے ہیں لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سالوں کی عبادتوں کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ قربانی کرنے کا جذبہ انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، قربانی اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، میری زندگی کا ہر لمحہ، میری زندگی کا ہر جملہ، میری زندگی کا ہر کلمہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میری موت بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ یہ اخلاص یہ قربانی کی بدولت ملتا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے میں نے جانور ذبح کرنا ہے، اور جانور ذبح کر کے ہونا کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جانور کے گلے پہ چھری چلائی، خون وہاں پر بہہ گیا، وہ خون کسی کے کام نہیں آیا، نہ ہم نے اس کو پیک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا، وہ تو زمین میں بہہ گیا، اور جو گوشت ہم نے اسے کچھ تقسیم کر دیا، کچھ گھر میں رکھ لیا، کچھ کھا لیا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ اخلاص کی دولت کہ دنیا کے اندر
شعور کی زندگی میں میرا جو بھی عمل ہوگا، جو بھی قول ہوگا، جو بھی میں عمل سر انجام دوں گا، وہ اس اعتبار سے دوں گا مجھے کائنات کا رب دیکھ رہا ہے، ایک نہ ایک دن اس کائنات کے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ اپنے دل کے اندر تقوی، وہ اخلاص، یہ قربانی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ قربانی کی برکات کہ انسان کے دل کے اندر احسان، نیکی اور خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے قربانی کی برکت کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے ہر چیز میں احسان، نیکی، خیر، بلائی، اچھائی کو لکھ دیا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے بندہ مومن کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ کوئی بھی اس کام سر انجام بندہ مومن نے دینا ہے، اس کے اندر بندہ مومن کے لیے نیکی ہی نیکی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب جانور کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کرتے وقت بھی احسان کرو، آسانی والا معاملہ کرو۔ یہ نہیں کہ اس انداز کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے، تڑپا کر ذبح کیا جائے، نہیں، وہ طریقہ اختیار کرو جس سے کم جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ احسان کرنا ہے، جانور کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، تو کیا انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا؟ ایک طرف جانور کے ساتھ بھی احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، آسانی کرنے کا، خیر کرنے کا، بلائی کے معاملے کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ اس سے انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے برکت کا یہ پہلو نکلتا ہے کہ انسان سوچے اپنی زندگی میں کہ کیا میں لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہوں، یا احسان کے مقابلے میں لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، یا لوگوں کے لیے برا سوچتا ہوں، یا لوگوں پر ایسے کام کرتا ہوں جس وجہ سے لوگ مشکل کے اندر پھنسے۔ جانور کے ساتھ آسانی، انسانوں کے ساتھ بھی آسانی والے معاملے کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں جس سے انسانیت کے لیے آسانی، خیر اور بلائی والے معاملے پیدا ہوں۔ اور قربانی کی برکت کی وجہ سے انسان کو توفیق ملتی ہے کہ انسان اپنی آمدنی کو، اپنے رزق کو، اپنے مال کو چیک کرتا ہے کہ میرا مال حلال کمائی کا ہے یا اس کے علاوہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی وہ قبول ہے جو حلال پیسوں سے بہت مشکل ہے کام۔ الفاظ بہت آسان ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت آسان ہے، لیکن اگر میں پورا سال دیکھوں، پچھلے سال سے لے کر پچھلی عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر آج تک اپنے کاروبار کو دیکھوں، اپنی انکم کو دیکھوں، اپنی آمدن کو دیکھوں، میری جیب میں جو پیسے آئے ہیں، جو بینک کے اندر پڑے ہیں، جو میرے پاس چیزیں آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، کن طریقوں سے آئی ہیں، کہاں کہیں پہ جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں پہ مکر تو نہیں کیا، کہیں پہ دھوکہ تو نہیں کیا، کہیں پہ فراڈ تو نہیں کیا، کہیں پہ سودی کاروبار تو نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں جب دیکھنے کے بعد پھر انسان جب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس جانور کی قربانی کو قبول کرتے ہیں جو حلال کی کمائی سے خریدی ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، رسالت معاب کا فرمان ذیشان ہے کہ لوگو، اللہ رب العالمین ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ قربانی کی بدولت انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر کہیں سال میں کمی کوتاہی ہو چکی ہے، انسان میں اس قربانی کرنے سے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آئندہ سے کوشش کروں کہ جو میرے مال میں، میری کمائی میں جو شکوک والے پیسے ہیں، شبہات والی میری جو کمائی ہے، شبہات والا جو مجھے مال آ رہا ہے، اس سے بھی میں نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، مال کو بچانا ہے۔ یہ قربانی کے برکات
اس طرح انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ قربانی اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے، آخر جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کیوں کرنا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کا مقصد اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس سے ہمیں چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن میں للہیت اور تقوی کی دولت کو پیدا کرنا ہے، جو کہ اس قربانی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم قربانی کے ثواب کو دیکھتے ہیں، اگر میں آپ سے سوال کروں قربانی کا ثواب کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ قربانی کے ثواب کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے میرے علم کے مطابق، میرے مطالعے کے مطابق۔ وہ جتنی بتائی جاتی ہیں نا اکثر وہ ضعیف ہیں۔ ہر بال کے بدلے اتنی نیکیاں، جتنا بڑا وہ جانور ہوگا کل سرات سے وہ لے کر جائے گا، یہ ساری ضعیف ہیں، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ قربانی اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا اجر ثواب اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اے فرشتوں، روزوں کا ثواب تم نے نہیں لکھنا، روزوں کا ثواب میں نے عطا کرنا ہے۔ اسی طرح جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر عطا فرمائیں گے۔ بتایا نہیں 100 نیکی ہے، 1000 نیکی ہے، لاکھ نیکی ہے، 10 لاکھ نیکی ہے، نہیں، وہ کتنا بڑا ہے۔ وہ اپنی شایان شان بندہ مومن کو قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی حکمت، یہ اس کی دانش، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اس نے اس کے ثواب کو مخفی رکھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کے اس تقوی کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ثواب عطا کریں، اور اس کا ثواب پھر دنیا میں نہیں بلکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ یہ للہیت کا پیدا ہونا، یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ میری زندگی کا ہر عمل ہی ایسے ہوگا کہ میں اللہ کی توفیق سے وہ تمام اعمال سر انجام دوں گا جن اعمال کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ قربانی کے موقع پر جب دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جب جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، انی وجہت وجہی للذی، یہ وہ للہیت اور تقوی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم ھذا لک منک، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو دعا جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کبھی پڑھ کر دیکھیں۔ اس پوری جتنی بھی دعائیں ہیں ان کے اندر وہی للہیت اور تقوی کا درس دیا گیا ہے کہ بے شک میں اس اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر جانور کو ذبح کر رہا ہوں، فاطر السماوات والارض، جس نے زمین، آسمان، زمین کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات، ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور اس اکیلے نے پیدا فرمایا ہے۔ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں ان شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی مخلوق کو شریک بناتے ہیں۔ اس لیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین۔ یہ دعائیں، اور اس کے بعد پھر جب بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ دنیا کے اندر جو بھی کام کرنا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ واللہ اکبر، جو اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی ساری ضرورتیں وہ چھوٹی ہیں، دنیا کے سارے کام، سارے اعمال وہ چھوٹے ہیں، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور دعوت آ جاتی ہے، وہ چیز سب سے بڑی ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، آج اللہ کے نام پر اللہ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے مال کو کم سمجھتے ہوئے، اپنے جانور کو کم سمجھتے ہوئے اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی جب اللہ کا نام میرے سامنے لیا جائے گا، خواہ وہ نام لینے والا مؤذن ہو، اذان دینے والا ہو، اذان دینے والا اللہ اکبر کہے، اس وقت بھی جس طرح اللہ کے نام پر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اسی طرح اس کے بعد جب اللہ اکبر مسجد سے آواز آئے گی تو میں اپنی تمام خواہشات پر چھری چلا کر اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ للہیت اور تقوی پیدا کرنا ہے کہ انسان اپنی مکمل توجہ دل کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا یہ بھی فلسفہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھے اور اعمال کو دیکھ کر وہ یہ سوچے کہ یہ میرے اعمال کیا میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہیں یا بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به، عید کے دن سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے فجر کے بعد؟ وہ کرنا ہے نصلی، نماز عید پڑھیں گے، ثم نرجع، گھروں کو لوٹیں گے، فننحر، جانوروں کو ذبح کریں گے۔ جس نے فمن فعلہ ذلک فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طریقے پر عمل کیا وہ ہمارے طریقے کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے۔ جس نے جانور کو عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا گویا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جانور وہی ہے، تکبیر بھی پڑھی ہے، قبلہ رخ بھی کیا ہے، صرف فرق کتنا پڑا ہے؟ آدھے گھنٹے کا۔ عید سے پہلے جانور کو قربان کر دیا، عید سے پہلے جانور ذبح ہونے والا وہ قربانی کا جانور خیال نہیں کیا جا سکتا، اس کو قربانی کا جانور نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ جانور وہی ہے، شرائط پوری ہیں، تکبیر پڑھی ہے، قبلہ رخ کیا ہے، ساری چیزیں مکمل ہیں، صرف وہ عید سے پہلے اس کو اگر ذبح کر دیا گیا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی کے جانور کو عید پڑھنے کے بعد کرنا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الظعن، کہ جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے وہ 2 دانتا ہونا چاہیے۔ اب پورا سال جو ہم جانور کھاتے ہیں وہ 2 دانتے تو نہیں ہوتے، بعض 2 دانتے ہوتے ہیں، بعض 4 دانت چوکا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض وہ 2 دانتے نہیں ہوتے، کھیرے جانور ہوتے ہیں۔ کھیرا جانور بھی ہو گوشت میں فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن عید کے موقع پر کھیرا جانور نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ سنت کی مخالفت ہو جائے گی۔ گوشت میں فرق نہیں ہے، کھیرا جانور ہو، دودا جانور ہو، گوشت کے ذائقے اور ٹیسٹ میں فرق نہیں۔ فرق کہاں پہ ہے؟ فرق وہیں پہ ہے کہ جو شریعت ہمیں عطا کی گئی ہے وہ شریعت میری مرضی کا نام نہیں ہے، مسجد کے مولوی کی مرضی کا نام نہیں ہے، شریعت نام ہے، رب کے قرآن کا نام ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، جانور وہ قربان کرنا ہے جو کم از کم 2 دانتا ہو، تو پھر اس سے کم جانور ذبح کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ گویا کہ ہمارے اندر اس قربانی سے جذبہ سنت پیدا ہوتا ہے، جذبہ اتباع رسول پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل
قربانی کا جانور سنت کے مطابق کرنا ہے، ہم اس کے علاوہ اپنی نماز کو دیکھیں، کیا میری نماز کا قیام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میری نماز کا رکوع وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میری نماز کا سجدہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا میری نماز کا قعدہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا میری نماز کا سجدہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا میری نماز کا تشہد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے؟ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، جانور کو دیکھنا ہے، اس طریقے سے دیکھنا ہے جو شریعت بتلاتی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتلاتا ہے۔ تمام اعمال میں کاروبار کو دیکھا جائے، کیا میرا کاروبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا جو میں کام کرتا ہوں، جو کاروبار کرتا ہوں، جو پیسہ کماتا ہوں، کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جائز طریقے بتلائے ہوئے ہیں کیا اس کے مطابق ہے، یا جن کاموں سے، جن چیزوں سے، جن اصولوں سے شریعت نے منع کیا ہے یا اس کے مطابق ہے؟ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جاؤ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا کہ آپ دیکھا کرو ان نستشرف العینین والاذنین، کان کو دیکھیں، جانور کے کانوں کو دیکھیں، جانور کے اذنین کانوں کو دیکھیں، عینین آنکھوں کو دیکھیں۔ اگر ایک آنکھ خراب ہے وہ بھی جانور ذبح نہیں ہو سکتا، حالانکہ اگر ایک آنکھ نہیں ہے اس کے گوشت کے ٹیسٹ میں فرق نہیں ہے۔ ہم نے کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ہے۔ دونوں آنکھیں اس کی ضائع ہیں، دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، پھر بھی نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ کانوں کو دیکھنا، اوپر سے چیرا لگا ہے تب بھی نہیں کرنا، سائڈ سے چیرا لگا ہے تب بھی نہیں کرنا، نیچے سے چیرا لگا ہے تب بھی نہیں کرنا، کاٹا ہوا ہے تب بھی نہیں کرنا، کان میں سوراخ کیا ہے تب بھی نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ جس نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اسی نبی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ جانور اس طرز کا ہو اور ان شرائط پر پورا اترتا ہو۔ اس طرح سینگوں کو دیکھنا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ٹانگ کو دیکھنا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اتنا بیمار ایسا نہ ہو، والمریض بینٌ مرضھا، کہ اس کی مرض، اس کی بیماری واضح ہے، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا کمزور کہ التی لا تنقی، کہ گویا کہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں میخ ہی نہیں ہے، ایسا جانور بھی اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ عام جب ہم گوشت خریدتے ہیں وہاں پہ ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے، یہاں کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس لیے کیوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے قربانی کے جانور کی شرائط اور صفات بھی بتلائی ہیں۔ گویا کہ قربانی کا یہ فلسفہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اپنے نبی کے ساتھ محبت کا جذبہ اجاگر ہو۔ اسی طرح قربانی کا یہ بھی فلسفہ ہے کہ انسان کے دل میں جذبہ خلیلیت اور حضرت اسماعیلیت کا جذبہ جو ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جذبہ ہے وہ انسان کے دل کے اندر آئے۔ کیسا جذبہ ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، خواب کے ذریعے حکم ہوا، بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ کام آسان ہے؟ اگر آج ہم پر یہ آزمائش آ جائے، اگر یہ اس وقت سے حکم چل پڑتا اپنے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ جانور لینا ہے، ذبح کر دینا ہے، خود ہی کھا لینا ہے۔ جانور ذبح کرنا ہے، خود ہی کھا لینا ہے۔ یار اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر ہم اس کی نیت کر لیں کہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے تو پھر مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو تھا اگر ہوتا کہ بیٹوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کر۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے اسماعیل علیہ السلام کو، شیطان آیا کس کے پاس؟ ماں کے پاس۔ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں کو جا کر میں بہلاتا ہوں، بہکاتا ہوں۔ حاجرہ کے پاس کہا کہ پتہ ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جی کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ پھر حاجرہ کہتی ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے؟ کیا دیکھا ہے ایسے کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا دیں؟ ایسے کب ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔
شیطان نے وار بدلا، طریقہ بدلا۔ اس نے کہا وہ باپ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں۔ حضرت حاجرہ کیا کہتی ہیں؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ یہ جذبہ ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے تو میں کون ہوتی ہوں کہ میں روکوں؟ اللہ کے حکم کے سامنے میں رکاوٹ ڈالوں، میں کون ہوتی ہوں؟ یہ جذبہ ہے۔ اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح لے کر گئے، کیسے پھر وہ سارا معاملہ ہوا، قرآن کریم سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں، اگر ٹائم لگے تو عید سے پہلے پہلے جانور ذبح کرنے ہیں، اس سے پہلے پہلے کاش سورۃ الصافات کا غالباً تیسرا رکوع ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم۔ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر قربانی سے پہلے پڑھنا، پھر پتہ چلے گا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ کیسا تھا اور بیٹے کا جذبہ کیسا تھا۔ بیٹے کا جذبہ دیکھیں، بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان اللہ کا حکم ہے تو کر دیجئے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اس وقت کی اولاد۔ اور آج کی اولاد بتاؤں آپ کو، لاہور کا واقعہ پچھلے دنوں کا، باپ ہے ایک 50 سال کی عمر کا فریاد نامی، بیٹے ہیں اس کے 3، ایک بیٹی ہے، 4 گویا کہ اس کی اولاد میں سے ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی۔ باپ نے اپنے 3 بچوں کو ایک علیحدہ مکان لے کر دیا کہ آپ اس میں رہو، آپ اس 3 مرلے کے مکان میں رہتا ہے جو باپ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے، تینوں بیٹے علیحدہ ہیں، باپ علیحدہ ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، بیٹے اپنے باپ سے کہتے ہیں جڑے 3 مرلے تو رہنا نا وہ بھی سانو دے، وہ بھی سڑے نہ لوا۔ باپ کہتے ہیں میں نے کہاں جانا ہے، میں نے آپ کو مکان لے کر دیا ہے، میں علیحدہ مکان میں رہتا، مجھے وہاں پہ رہنے دو، نہ خرچہ دو۔ کہا نہیں وہ بھی دے۔ باپ کہتا نہیں۔ ایک دن کیا ہوا، باپ گھر سے نکلا ہوا تھا، گنڈوں کے ساتھ بیٹے ملے، لاہور کا واقعہ بتا رہا ہوں گزشتہ دنوں کا، بیٹے چند بدماشوں اور گنڈوں کے ساتھ مل کر باپ کو اغوا کرتے ہیں۔ باپ کو گاڑی میں رکھا، اغوا کیا، وہیں پہ پاؤں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھا، منہ پر ٹیپ لگائی اور وہاں پر لے کر گئے اس مکان پر جو مکان باپ نے خرید کر دیا ہے، اور وہاں پہ جا کر کمرے میں بند کر دیا، دروازہ لگا دیا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں باندھے ہوئے ہیں، منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہے، اور گھر میں اونچی آواز سے ڈیک چلا دیا تاکہ ہمسایوں میں اگر تھوڑی سی آواز اس کی نکلتی ہے وہ ہمسایوں تک نہ جائے۔ وہ باپ کہتا ہے میں نے آہستہ آہستہ دانتوں کو ہلا کر آہستہ آہستہ ٹیپ کو اتارا، آوازیں دی، کسی ہمسائے کے کان میں آواز پڑی، اس نے 15 کو فون کیا، پولیس آئی، اس نے آ کر بیٹوں کے ہاتھوں باپ کو بازیاب کروایا۔ کہ آج کی اولاد ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان اللہ کا حکم آ چکا ہے، میں کون ہوتا ہوں جو آپ کے سامنے اللہ کے حکم کی اور باپ کے حکم کی حکم عدولی کروں، میں کون ہو سکتا ہوں۔ فلما اسلما، وہ دونوں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ کہ بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔